اور پروٹیسٹنٹس جو ہے ان کو آلہ کار بنایا. سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ. برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا. اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک. بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا. اب یہ جو رینیسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر. اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر. کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام کا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی. یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند، کہاں سے جائے؟ دی گریٹ اوٹومان امپائر اسٹینڈنگ ایز اے سینٹینل، ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی. خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا. یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے صفایا کیا ہسپانیہ کا. 1492 میں فال آف گریناڈا، آخری مسلمان ریاست غرناطہ کی ختم ہو گئی 1492 میں. اس کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے. یا قتل کر دیے گئے، یا جلا دیے گئے، یا کچھ نے عیسائی بن کر جانیں بچائی، اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نارتھ افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے. جاؤ دفاؤ. یہ ہے زوال ثانی ہمارا، اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے. ہسپانیہ 800 برس جہاں حکومت کی، مسلمان کا نام و نشان نہ رہا. 1492 میں ہوا تھا فال آف گریناڈا. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا. اوٹومان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان. اب یہ کولونیل پاورز اس راستے سے آئی. ہندوستان میں فرینچ بھی آئے، انگریز بھی آئے، پورچوگیز بھی آئے، لیکن باقی سب ختم ہو گئے، انگریز باقی رہا. مشرق بعید کے اندر ڈچ رہے، اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسیس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا 20ویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم. حصے بکھرے، بلکانائزیشن جسے کہتے ہیں، بلقان کی ریاستیں یہ سب کیا تھی؟ یہ تو ترکوں کی حکومتیں تھیں. یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں، یہ کن کی یادگار ہیں؟ باقیات الصالحات کن کی ہیں؟ اسی دور کی، ترکوں کے دور کی. لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم. عربوں نے انگریزوں کی مدد کی. کرنل لارنس نے عربوں کو آمادہ کیا بغاوت پر. عربوں نے بغاوت کی، انگریزوں کی مدد کی، اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت، اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی. جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا یروشلم کا، اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو. سلاڈین، وی آر اگین ہیئر. یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد. وعدے کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ حصے بکھرے کر دیے.
ٹکڑے کر دیے، یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا۔ عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے، شام فرانس کا، لیبیا اٹلی کا، پھر الجزائر فرانس کا۔ یہ ساری تقسیم بندر بانٹ، اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے، بہت اچھا نرم گرم، آؤ، میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ۔ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون کھانا بلاتی ہے، جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کا غصاء السیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم کو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور، وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا من وہن ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جو دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشان مرد مومن باتوں گویم کہ مرگ آیا تبسم بر لب اوست۔ میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی۔ وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں۔ دو عروج، دو زوال، جیسے دو عروج وہاں تھے، دو زوال تھے۔ وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری، یہاں شمال سے آئے کروسیڈرز۔ وہاں مشرق سے آیا تھا نبوکڈنیزر، یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورس۔ پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں، گریکس آئے، رومنز آئے، ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں۔